اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکنایۃ ہی ان یثبت حکم من الاحکام ولا یقصد به ثبوت ذلك الامر بعینہ چلو مجہول پڑھا تھا بل يقصد ان ينتقل ذهن المخاطب الى لازمه بلزوم عادي او عقلي كما يفهم معنى كثرة الضيافة من قولهم عظيم الرماد ويفهم معنى السخاوة من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يداه مبسوطتان صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم مراد کے اندر جو صعوبت ہوتی ہے اس کے اسباب میں سے محکم، متشابہ، کنایہ، تعریض، مجاز، عقلی وغیرہ۔ محکم کی تعریف آ گئی ہے، متشابہ سے کیا مراد ہے وہ بھی آ گیا ہے۔ تیسری شے ہے کنایہ۔ کیا ہے؟ کنایہ۔ تو کنایہ دھیان کر، کنایہ یہ ہے کہ متکلم ثابت کرے کوئی حکم احکام سے اور نہ قصد کرے متکلم اس حکم کے ساتھ ثبوت اسی امر کا بعین ہی، یہ نہیں ہے، بلکہ قصد کرے متکلم کہ منتقل ہو مخاطب کا ذہن اس حکم کے لازم ہی، کہ منتقل ہو ذہن حکم کے لازم کی طرف، خواہ وہ لازم ہے اس حکم کو لزوم عادی یا لزوم عقلی، یہ ہے کنایہ۔ کنایہ یہ ہے کہ ثابت کرے متکلم کوئی حکم احکام سے، نہ قصد کرے متکلم اس حکم کے ساتھ بعین ہی اسی امر اسی حکم کو ثابت کرنا، بلکہ قصد کرے متکلم کے منتقل ہو مخاطب کا ذہن اس حکم کے لازم کی طرف۔ تو مراد لازم ہو، خواہ وہ اس حکم کا لازم عادی ہو یا عقلی ہو، جیسا کہ کثرت ضیافت کہ یہ بندہ لوگوں کی بہت زیادہ مہمانی کرتا ہے، اس معنی کو ادا کرنے کے لیے وہ لفظ بولتے ہیں عظیم الرماد، کہ اس کے گھر میں رماد چھائی سہاگا لکڑاں دی خاش کی آندے انہوں چھائی آندے انہوں، کہ اس کے گھر میں رماد یعنی چھائی زیادہ ہے تے سوا زیادہ تاؤں دی جے اگ چوکھی بڑے، اگ چوکھی تاں بن دی ہے جے کھبل دی ہے جے کھانے چوکھے پکن، کھانے چوکھے تاں پک دے نے جے اندے کول مہمان آن تے مہمان کھان۔ تو عظیم الرماد بول کر ذہن انتقال کرتا ہے کثرت ضیافت کی طرف، تو یہ انتقال ہے، یہ کنایہ ہے، یہ کنایہ۔ اسی طرح اللہ رب کریم کے سخاوت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، جب یہودیوں نے اعتراض کیا تھا تو فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، مراد اس سے سخاوت۔ ویسے ہاتھ کھولنا یہ نہیں مراد، مراد کیا ہے؟ تو ذکر اور ہے، اور مراد جو ہے وہ اس کا لازم، اس کا اور سمجھے ہی کنایتن کنا یکنو یا کنا یکنی بے قضا ان قضا کا مصدر ہے، اس کے لغوی معنی ہیں صراحت نہ کرنا، اصطلاحی معنی ہیں لفظ بول کر
اس کے لازم معنی کا، لفظ کا جو موضوع لا ہے اس کے لازم کا ارادہ کرنا، چاہے لزوم عادی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عقلی ہو، جیسے عظیم الرماد بہت راکھ والا بول کر کثرت ضیافت کا ارادہ کرنا، اور یدا ہو مبسوطتان بول کر کثرت سخاوت کا ارادہ کرنا، یہ کنایا ہے، یہ ہے کنایا۔ کنایا اور کنایا وہ یہ ہے کہ ثابت کرے متکلم ایک حکم کو احکام سے اور نہ قصد کرے اس حکم کے ساتھ، ثابت کرنا اسی امر کو، ثابت کرنا اسی حکم کو، بے عین ہی، یہ نہ مقصد ہو بلکہ قصد کرے متکلم، یہ کہ منتقل ہو مخاطب کا ذہن، کیونکہ سمجھانا تو مخاطب نو ہے، کدھر؟ حکم کے لازم کی طرف، لزوم عادی کے ساتھ یا لزوم عقلی کے ساتھ۔ تو یہ شے لازم ہوتی عادتاً یا عقلاً، لزوم دو قسم، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے۔ کثرت ضیافت کا معنی ان کے قول عظیم الرماد سے، بھئی زیادہ راکھ والا، اور سمجھا جاتا ہے سخاوت کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے، بل یداہ مبسوطتان۔ کنایا اور کنایا وہ یہ ہے کہ ثابت کرے متکلم ایک حکم کو احکام سے اور نہ قصد کرے متکلم اس حکم کے ساتھ، ثابت کرنا اسی امر کو بعین ہی، بلکہ قصد کرے یہ کہ ذہن منتقل ہو جائے مخاطب کا ذہن اس حکم کے لازم کی طرف، لزوم عادی کے ساتھ یا لزوم عقلی کے ساتھ، جیسا کہ سمجھا گیا ہے کثرت ضیافت کا معنی ان کے قول عظیم الرماد سے، اور سمجھا گیا ہے سخاوت کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بل یداہ مبسوطتان سے۔ تصویر المعنی المراد بالصورت المحسوسۃ، معنی مرادی کی تصویر صورت محسوسہ کے ساتھ، یعنی کنایا جو ہے نا اس کو سمجھانا ہے اب صورت محسوسہ کے ساتھ، صورت یعنی خارج میں جو محسوس چیزیں ہیں ان کے ذریعے بھی ذکر اور مراد اور سنیں تصویر معنی مرادی کی صورت محسوسہ کے ساتھ، جی تصویر معنی مرادی کی صورت محسوسہ کے ساتھ، معنویات کو محسوس پیکر میں بیان کرنا بھی کنایا کی ایک صورت ہے، یعنی معنوی چیز کو محسوس چیز کے ساتھ بیان کرنا، یہ بھی یعنی ذکر ہو محسوس چیز کا اور مراد اس سے کوئی اور معنی ہو تو یہ بھی کنایا ہے، یہ بھی بھئی مراد کوئی معنی اور ہو، ذکر محسوس شے کرے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کنایا ہوتا ہے۔ جی تصویر المعنی المراد بالصورت المحسوسۃ من هذا القبیل، بس تھوڑی جی گل سن لو۔ کبھی معنویات کو محسوس پیکر میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی مرادی معنی کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، اور یہ منظر کشی بھی کنایا کی ایک قسم ہے۔ شعراء کے کلام میں اور خطیبوں کے بیان میں یہ بکثرت پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ بھی اس سے بھری پڑی ہیں۔
شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں 3 مثالیں اور عرف سے متعدد نظیریں پیش کی ہے جن کی تفصیل متن میں آ رہی ہے. سنیں ہی بذالک پڑھنے کو عبارت. وذلك باب واسع في اشعار العرب وخطبهم والقرآن العظيم وسنة نبينا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغول به. اور تصویر معنی مرادی کی صورت محسوسہ کے ساتھ اسی قبیلے سے ہے. کس سے؟ اے کنایا سے. چلو دیکھنا کنایا سے، یعنی معنی مرادی کی تصویر بیان کرنی کس کے ساتھ؟ صورت محسوسہ کے ساتھ. یار معنی مرادی جو ہے اس کو بیان، اس کی تصویر بیان کرنی کس کے ساتھ؟ صورت کہ صورت محسوسہ ذکر کی اور مراد کوئی اور ہے، تو یہ بھی کنائے کے قبیلے سے، یہ بھی قبیلے سے ہے. سنیں ہی. اور یہ باب بہت واسع ہے کہ ذکر صورت محسوسہ کا جنوں خارج وچ حواس نال ادراک کر سکتے ہیں، مراد اندے کولوں کوئی ہور معنی ہے جیڑی معنوی ہے، مراد او ہے. یہ باب بڑا وسیع ہے، عربوں کے شعروں میں، ان کے خطبوں میں اس طرح ہے، اور قرآن عظیم بھی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بھری ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو بہت ساری جگہوں میں وہ پھر قرآن پاک میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں کنایا ہے، اور حدیث کے شارحین بیان کرتے ہیں کہ یہاں کنایا ہے جی، بار بار وہ سمجھاتے ہیں جی. اور تصویر معنی مراد کی صورت محسوسہ کے ساتھ اسی قبیل سے ہے، یعنی اور یہ باب واسع ہے عربوں کے اشعار میں اور ان کے خطبوں میں، اور قرآن عظیم اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھری ہوئی ہے اس کے ساتھ کہ اس میں کنایات ہیں جیسے اگیار معنی مراد کی صورت محسوسہ کے ساتھ اسی قبیلے سے ہے. اور یہ باب وسیع ہے عربوں کے شعروں میں اور ان کے خطبوں میں، اور قرآن عظیم اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھری ہوئی ہے اس کے ساتھ. جی. نحو قولہ تعالی وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ شبح الشیطان برئیس قطع الطریق حیث ینادی اصحابہ فیقول تعال 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 من هذه الجهة وادخل من تلك الجهة. پڑھوے آیت کی تھی. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال بس فی الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ترجمہ سنا. اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز کی فسوقاری سے، اور دعویٰ بول دے ان پر اے اجلب علیہم، دعویٰ بول دے ان پر اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ، دستوں کے ساتھ، بس اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ اور اپنے پیادہ دستوں کے ساتھ. اگے اور شریک ہو جا ان کے. وہ اگلی گل لیجیے. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیطان جو بندوں کو گمراہ کرتا ہے اس کو تشبیہ دی ایک محسوس چیز کے ساتھ. تشبیہ دی گئی ہے شیطان کو ڈاکوؤں کے رئیس کے ساتھ. تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو تو ڈاکوؤں کا سردار ان کو آواز دیتا ہے او تو اس پاسے آ، تو اتھوں کو ڈکے، ادھر وٹا مارے اور ڈانگ مارے. یہ محسوس صورت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک خارجی چیز ہے. اب اس خارجی صورت کے ساتھ
معنی سمجھایا گیا ہے کہ جیسے یہ ڈاکوؤں کا رئیس یہ اپنے کرندوں کے ذریعے قافلے والوں کو لوٹتا ہے، اسی طرح شیطان اپنے شتونگڑوں کے ذریعے مسلمانوں تمہیں گمراہ کرتا ہے جی۔ آگے سمجھ، تو یہ کنایا ہے جی، یہ تشبیہ کو نہیں کھانے میرے چپئی کہ جس طرح ڈاکوؤں کا سردار کہ اپنے کرندوں کو سے قافلہ لوٹنے کے لیے وہ مختلف طریقے اور قوانین بتاتا ہے، تو ادھر حملہ کر، تو ادھر اگو پہ، تو انہوں ڈک، اسی طرح یہ تشبیہ دی گئی ہے شیطان کو کہ یہ شیطان بھی اسی طرح انسان کو ہر طرف سے خود اور اپنے شتونگڑوں کے ذریعے راہ راست سے لوٹتا ہے۔ اور سمجھے ہی اور میرے یارا ارشاد خدا بندی ہے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَاجِلِكَ، تو ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا۔ اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راہزنوں کے سردار کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب وہ اپنے چیلوں کو للکارتا اور کہتا ہے ادھر سے حملہ کرو اور ادھر سے گھس پڑو، سمجھے؟ تو یہاں تشبیہ کیا ہے کہ جس طرح وہ قافلے والوں کو لوٹتا ہے، یہ اس انسانوں کے قافلے کو لوٹتا ہے کہ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ کون؟ شیطان جی۔ چل بھائی، جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَاجِلِكَ، تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کتا و طریق کے رئیس کے ساتھ، جس وقت کہ وہ آواز دیتا ہے اپنے چیلوں کو، پس کہتا ہے آ تو اس طرف سے، داخل ہو جا تو اس طرف سے جی۔ جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَاجِلِكَ، تشبیہ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کتا و طریق کے رئیس کے ساتھ، جس وقت کے ندا بلاتا ہے وہ اپنے چیلوں کو، بس کہتا ہے آ تو اس طرف سے اور داخل ہو تو اس جہت سے۔ وقوله تعالی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، بس صبر نہ، اور اللہ رب کریم کا فرمان، اور بنا دی ہم نے ان کے من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے دیوار اور ان کے پیچھے سے دیوار۔ پڑھے نا بیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہاں جی، اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ارشاد خدا بندی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سورہ یاسین ہے، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی۔ سنیں تو اب یہ تشبیہ دی ہے بھی جیسے آگے پیچھے دیواریں ہوں تو بندہ درمیان میں آئے تو اس کو سمجھنا ہے، تو آگے کی ہے فہم کہ وہ ان کو کچھ نظر نہ آئے، تو یہ ہے کہ جو راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں وہ اس طرح یہ خارجی چیز ہے جی میں سجے کھبے دیواراں بن جان دے بندہ بچ قابو آ جائے، تو یہ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اپنی گمراہی کی وجہ سے وہ اس طرح گمراہی میں پھنس جاتے ہیں کہ وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے ہیں جی۔ تو یہاں خارجی چیز کو محسوس کی تصویر بنائی معنی سمجھانے کے لیے
کہ جس طرح گمراہ گمراہی میں پھنستا ہے اور اس کو کچھ سوچتا نہیں ہے، اس کو تشبیہ دی اس کے ساتھ جس کے آگے پیچھے دیوار ہو جائے جی کہ بچ وہ پھنس جائے، سمجھے ہی۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ اگوں دونوں دا کٹھا آ رہا ہے بیان جبان کرنا تو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، وقوله تعالى إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا شَبَّهَ إِعْرَاضَهُمْ أَن تَدَبُّرِ الْآيَاتِ بِمَنْ غُلَّتْ يَدَاهُ أَيْ بُنِيَ او وجہ آئے گی تھی أو بني حواليه صد من كل جهة فلم يستطع النظر أصلا۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، مانا ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں تو بس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعراض کرنے کو آیات کے تدبر سے، تشبیہ دی ہے اس شخص کے ساتھ کہ جس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، ہندی آیت، اور تشبیہ دی ہے یا بنایا گیا اس کے چوپھیر دیوار ہر طرف سے، پس نہیں طاقت رکھتا نظر کرنے کی بالکل، جیسے یہ دو بندے ہیں، جیسے کہ جن دے گل تک جنہوں بیڑیاں نال پھسا دئیے منہ اتاں کر دئیے وہ تھلے نہیں ویکھ سکتا، یا جن دے چفیرے دیوار کھڑی کر دی وہ بھی باہر نہیں ویکھ سکتا۔ انہاں دو بندیاں دے نال تشبیہ دیتی انہاں کافراں نوں، انہاں جھوٹاں نوں جڑے تدبر آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ کس سے؟ جو اعراض کرتے ہیں نا، معنی اب یہ سمجھانا تھا، ان کو تشبیہ دی ہے ان دو بندوں کے ساتھ کہ جیسے یہ دو بندے نہیں دیکھ سکتے، جس کی گردن اوپر کو اٹھا دی گئی ہے، بیڑیاں کس دیتا ہے وہ تھلے نہیں ویکھ سکتا، یا جن دے جمع پاسے دیوار ہے وہ غریب باہر نہیں ویکھ سکتا، وہ غریب کیوں ہویا، اور ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے ان کو جو کیا کرتے ہیں، تدبر آیات سے اعراض کرتے ہیں، ان کو تشبیہ دی کہ یہ بیماریاں میں انج گویا کہ گمراہی تے دنیا دی ہوس وچ پھس گئے نے کہ انہاں نوں اے نور نظر نہیں آ رہا۔ او میرے یارو، اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، تشبیہ دی گئی ہے ان کے اعراض کرنے کو تدبر آیات سے، اندے کو اعراض کر دینے اس شخص کے ساتھ کہ غلت یدا ہو کہ باندھ دیے گئے جس کے دونوں ہاتھ، انج گال وچ پھسا کے ہاتھ بن کے انج ٹھوڈی اتاں کر دیتی، اے مراد ہے۔ سنیں میں جڑا تھلے نہیں کر سکتا، یا بنا دی گئی ہے اس کے چوپھیر دیوار ہر طرف سے، پس نہیں طاقت رکھتا نظر کی بالکل، جن دا منہ اتاں تھلے ویکھ سکتے یا جن جمع پاسے دیوار ہے، ان دے نال تشبیہ دیتی انہاں نوں بھی اے دنیا تے گند وچ انج پھس گئے نے کہ اے ایتاں والا نظر ہی نہیں کر سکتے، انہاں کول ٹائم ہی کوئی نہیں ہے گا جی۔ اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، تشبیہ دی گئی ہے ان کے اعراض کرنے کی تدبر آیات سے، تشبیہ دی گئی ہے اس شخص کے ساتھ جس کے باندھے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ، یا بنائی گئی ہے اس کے چوپھیر دیوار ہر طرف سے، پس نہیں طاقت رکھتا نظر کرنے کی بالکل۔ بالکل۔
وقوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب یعنی اجمع خاطرہ کا آج اجماع بدمم امری باکوگو جایا اجمع خاطرہ کا ودع الاضطراب وقلق البال من کروے اے کتھے وے قصص پچھوں کی آ رہے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر نہیں آ رہا جی او شجرے او رات دے ٹائم تے یہ ذکر آ رہا ہے پچھوں کہ کون نہیں آ رہا ہیں یہی ہے نا تے پڑھ چکے ہو چند دن پہلے اوتھی اللہ تعالیٰ فرمایا سی کی وَدْمُمْ منع کر اور رکھ لے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ اب جناح کا ذکر جناح دا پر دا تے مراد ہاتھ سمجھ آ رہے جی اگے خوف دور کرنے من الرہب خوف دور کرنے کے لیے صرف اللہ گل تھے جناح تے ہوئے کس تھے جناح تے یعنی اکٹھا کر اپنے دل کو اور چھوڑ یعنی مطمئن کر ہے پیارے موسیٰ اپنے دل کو اور چھوڑ دے اضطراب اور دل کا قلق نکال اور اپنے دل کو مطمئن کر اب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اور چند دن پہلے پڑھیا او بھلا ہوئے او اچھا جی ارشاد خداوندی ہے وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اپنا بازو اپنی طرف ملا لو ڈر سے یعنی اپنے دل کو تھامو اور بے چینی اور دل کی پریشانی کو دور کرو اس ارشاد خداوندی میں اللہ تعالیٰ نے دل کو تھامنے اور قابو میں رکھنے کو اس پرندے سے تشبیہ دی ہے جو گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت اپنے بازو ملا لیتا ہے تاکہ گھبراہٹ دور ہو جائے جی تو یہاں جناح پر ہے مراد بازو ہے تو یہ تشبیہ کے ساتھ بات کی ہے تو اب یہ کیا ہوا کنایا ہوا جی اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ یعنی مطمئن کریں اپنے دل کو اور چھوڑ دیں اضطراب کو اور دل کی پریشانی کو جی اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ یعنی مطمئن کر اپنے دل کو چھوڑ دے اضطراب کو اور دل کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ اے فرمایا جی اے تنی 3 ایتاں 4 جی ہن اگوں و نظیرو ذَلِكَ فِي الْعُرْفِ اور نظیر اس کی کس کی کنایا کی اور واجہ تصویر معنی مراد کی صورت محسوسہ کے ساتھ لکھیا ہے وہ دے نہیں دیکھنا انے واہ ٹھوک دینا خود محقق اعظم بننے دی کوشش کرنی ہے جی جی اور نظیر اس کی عرف میں نظیر اس کی بھی عرف وچ مثالہ ذکر ہور تے مراد ہور اور نظیر اس کی عرف میں جی اور نظیر اس کی عرف میں ہاں جی انہو اذا اراد ان یبین شجاعت رجل یشیر بالسیف انه یضرب الى هذه الجهة ويضرب الى تلك الجهة وليس مقصود الا بیان غلبته على الآفاق بصفة الشجاعة ولو لم يأخذ السيف بيده مرة من الدهر بس اور عرف میں اس کی نظیر یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی مرد کی بہادری بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ تلوار سے اشارہ کرتا ہے کہ فلاں مرد ادھر مارتا ہے اور اس تلوار چلانے والے کا مقصد نہیں ہوتا مگر وصف بہادری سے اہل دنیا پر اس کا بہادر مرد کے غلبہ اور تسلط کو بیان کرنا یعنی جو شخص کسی کی بہادری بیان کرنا چاہتا ہے
وہ ادھر ادھر تلوار چلا کر اشارہ کرتا ہے کہ فلاں مرد اپنی بہادری کی وجہ سے پوری دنیا پر چھا گیا ہے۔ اگرچہ اس بہادر مرد نے اپنے ہاتھ میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی تلوار نہ پکڑی ہو۔ مینوں نہ ویکھو کتاب ویکھو یار، وہ ویکھو درو۔ نظیر اس کی عرف میں یہ کہ جب ارادہ کرے مولوی ابراہیم یہ کہ بیان کرے شجاعت مولوی عبداللہ کی، تو مولوی ابراہیم ہاتھ میں تلوار پکڑے اور اشارہ کرے تلوار کے ساتھ کہ وہ فلاں جو ہے نا عبداللہ وہ مارتا ہے اس طرف تلوار، پھر مارتا ہے اس طرف تلوار، میں انج کر کے تلوار وہ انج تلوار ماردا ہے، انج ماردا ہے۔ نہیں مقصود مولوی ابراہیم کا مگر بیان کرنا عبداللہ کا غلبہ اہل آفاق پر وصف شجاعت کے ساتھ۔ اگرچہ عبداللہ نے اپنے ہاتھ میں زندگی میں کبھی تلوار ہی نہ پکڑی ہو، تو اب یہ تلوار اس طرح کر کے جناب انج ماردہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں زمانے پر چھا گیا۔ جی سنے ہی اے شاباش جی، کونی کو کھانے چپئی چلو جی۔ نظیر اس کی عرف میں یہ ہے جب ارادہ کرے یہ کہ بیان کرے، اور ڈر کے نکل گیا مولوی عبداللہ ذرا نہ سن کے اور دس، یہ کہ ارادہ کرے کون مولوی ابراہیم مثلاً، یہ کہ بیان کرے شجاعت رجل کی، تو وہ کیا کرتا ہے جو بیان کرنا چاہتا ہے، اشارہ کرتا ہے تلوار کے ساتھ کہ وہ مارتا ہے اس طرف اور مارتا ہے اس طرف، اور نہیں ہوتا مقصود اس کا مگر بیان غلبہ اس رجل شجاع کا اہل آفاق پر صفت شجاعت کے ساتھ، اگرچہ نہ پکڑی ہو تلوار اپنے ہاتھ کے ساتھ، کن نے اس رجل شجاع نے ایک مرتبہ بھی زمانے سے کا مطلب بھی ساری عمر بام ایک باری بھی تلوار نہ پھڑی ہو۔ جی اور نظیر صرف اس کی بہادری بیان کرنی۔ جی اور نظیر اس کی عرف میں یہ ہے کہ جب ارادہ کرے کوئی شخص یہ کہ بیان کرے رجل کی بہادری کو، تو اشارہ کرتا ہے تلوار کے ساتھ یہ کہ مارتا ہے وہ اس طرف، مارتا ہے وہ اس طرف، حالانکہ نہیں ہوتا مقصود اس کے غلبے کا بیان کرنا اہل آفاق پر، آفاق دنیا اگرچہ نہ پکڑی تلوار کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک مرتبہ زمانے سے بھی ساری زندگی ایک باری میں نے تلوار پھڑی ہے۔ جی او یقولون فلان یقول لا ارى احدا على وجه آج میں کو بھیجنا نا بھی کسی بھی مولوی ساتھ دا بیان کرنا ہوئے کہ وہ انج موبائل ویندا ہے، پھر انج ویندا ہے، پھر وہ انج گند سٹدا ہے، پھر انج کردا ہے، تے جڑا نا جی بھی یہ تو حقیقت کنایا نہیں ہے گا جی، یہ تو بیڑا کر کے جی ہاں بھی شابہ کوئی اور شے بیان کر کے پھر کنایا ہوئے گا جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ او یقولون فلان یقول لا ارى احدا على وجه الارض يبارزني، بس یا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص یوں کہتا ہے کہ مجھے روئے زمین پر کوئی مائی کا لال نظر نہیں آتا جو مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ جی مراد یہاں بھی بہادری بیان کرنی، کیا کرنی ہے؟ یا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا یہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی ایک روئے زمین پر جو مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ اند کو مراد حقیقی معنی نہیں ہے گا بلکہ کنایا ہے کہ وہ بہادر آدمی کی یہ بہادر آدمی ہے۔ سنیں ہی کیا کہتے ہیں کہ فلاں کہتا ہے نہیں دیکھا میں نے کوئی ایک روئے زمین پر جو مقابلہ کرے مجھ سے۔ جی یا کہتے ہیں کہ فلانا کہتا ہے کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی ایک روئے زمین پر جو مقابلہ کرے میں، مراد کیا ہے اس کی شجاعت بیان بہادری۔ او یقولون فلان یفعل کذا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشیرون بہیئت اہل المبارزۃ وقت مبارزۃ الخصم
ولو لم يصدر عنه هذا القول قط قط ولم یفعل ولم يفعل هذا القول اصلا. اصلاً. اور یا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ایسا کرتا ہے اور اشارہ کرتے ہیں حریف پر غلبہ کے وقت اہل مبازرت لڑنے والوں کی ہیبت سے، اگرچہ اس نے کبھی یہ بات نہ کہی ہو یا یہ کلام بالکل نہ کیا ہو، جڑا پچھلا جی یا کہتے ہیں لوگ کہ فلانا کرتا ہے اس طرح اور اس طرح، سنیں، اور بھی فلانا انجج کر دیندے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرتے ہیں وہ اہل مبازرت لڑائی والوں کی ہیبت کے ساتھ ان کے وقتہ مغالبات الخصم، دشمن پر مغالبہ کے وقت، اگرچہ نہ صادر ہو سے یہ قول کبھی بھی، کیڑا پچھلا کہ کون میں نہیں ویکھیا جڑا میرے نال مقابلہ کر سکے، اور اگرچہ اس نے یہ کبھی بھی نہ کیا ہو، تو یہ لفظ بول کر مراد ان کی بہادری کرنی ہوتی، بہادری بیان کرنی ہوتی، مراد ان کی. یہ جملے ہیں مختلف عربوں کے، ایویں ساڈے کول بھی جی وہ تو جنا ہی پڑھیا چیل پار کے رکھ دے ہر شے پاویں اس نے کدی کسی غریب نو ہاتھ بھی نہ لایا ہوئے، لیکن صرف یہ کہ بھی بہادر اینا ہے بھی اگر موقع بنیا تو وہ جنا پیچھے نہیں ہٹے گا. مطلب یہ ہوتا ہے بہادری بیان کرنے. جی یا کہتے ہیں لوگ فلانا کرتا ہے اس طرح. بسم اللہ الرحمن، اور اس طرح بھی فلانا اس طرح کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے، اور اشارہ کرتے ہیں اہل مبازرت کی حایت کے ساتھ خصم پر غلبہ پانے کے وقت. یہ صرف ان کی بہادری بیان کرنی، اگرچہ نہ صادر ہو اس سے یہ قول کبھی بھی، کیڑا کہ میں نے کوئی مائی کا لال نہیں دیکھا جو مجھ سے مقابلہ کر سکے، اور نہ کیا ہو اس نے یہ فعل کبھی بھی. صرف انہوں دی بہادری بھی جے لڑائی دا موقع آوے تو اے جنے پھر جڑے نا چل چاڑ دینے. جی اس آکھیا اماں کدے کدے کھینی نسو خان. جی یا لوگ کہتے ہیں فلانا کرتا ہے اس طرح اور اس طرح، اور اشارہ کرتے ہیں اہل مبازرت کی ہیبت کے ساتھ خصم پر غلبہ پانے کے وقت، اگرچہ نہ صادر ہوا ہو اس سے یہ قول کبھی بھی، اور نہ کیا ہو اس فعل کو بالکل. فلان خانہ کانی و نازع لقمتا من فمی، یا کہتے ہیں اور وکھنا بچہ حاضر تعبیرات کلوہا من قبیل تصویر معنی مراد کس کے ساتھ کہتے ہیں فلانے نے خانہ کانی میرا گلا دبا دیا. یہ صورت محسوسہ نہیں ہے، مطلب کیوں دی بہادری بیان کرنی. فلانے نے چھین لیا لقمہ میرے منہ سے، حالانکہ منہ جو لقمہ تو کٹ کے تھے انہوں دیو تو کھاندہ ہی کوئی نہیں. جی تو یہ صورت محسوس ہے، انہیں میرا گلا دبایا، انہیں میرے منہ جو لقمہ چھینیا، تو اس کی بہادری بیان کرنے مقصود ہے. اس کی اب وہ معنی جو ہے نا، معنی کیا بہادری، اس کو صورت محسوسہ کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. تو یہ کنایا گلا دبانے سے انتقال کدھر؟ بہادری کی طرف. منہ سے لقمہ چھیننے سے انتقال کدھر؟ تو یہ کیا ہوا؟ چلے. یا کہتے ہیں فلاں نے دبایا میرا گلا، یا کہتے ہیں فلاں نے چھین لیا لقمہ میرے منہ سے. او یا یلکگو، فلاں نے دبا دیا میرے گلے کو، یا کہتے ہیں لوگ کہ چھین لیا فلانے نے لقمے کو میرے منہ سے. اگے جی تاریخ والتعريض ان يذكر الله تعالى ان يذكر الله تعالى حكما عاما او منكرا. ہاں جی وہ منکرن و منکرن واجیا و یکون الغرض منه الايماء على ایماء
اور تنبیہ ابھی تنبیہ ہو التنبیہ علی حال رجل معین جی ویأتی فی غضون الکلام بعض خصوصیات ذلک الرجل التي یعرف المخاطب علیہ ويدرك القاری فی الفکر فی مثل هذا الموضع ويحتاج إلى تلك القصة وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صبر 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 تعریض شو کی شے دھیان کر میں نے پہلے سنانا پھر تم دسنا جی الرضا لہو بالقول کے لغوی معنی ہے کسی پر ڈھال کر بات کو ڈھال کے گال پیش کرنے گول مول بات کرنے کھول کر نہ کہنا اس کی ضد سری ہے یعنی صاف صراحت بات کر دینی اصطلاحی معنی کیا ہے تعریض کے کوئی عام بات کہہ کر میں نے دیکھو تو کتاب لگے کوئی کسی خاص شخص کی حالت کی طرف اشارہ کرنا یا کسی معین شخص کی حالت پر تنبیہ کرنا اللہ جل شانہ اپنے کلام پاک میں کبھی کوئی عام حکم یا غیر معین بات ذکر فرماتے ہیں اور مقصود کسی خاص شخص کی حالت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے یا کسی معین شخص کی حالت پر تنبیہ مقصود ہوتی ہے اسی کا نام تعریض ہے تعریض میں بات کے دوران اس شخص کی بعض خصوصیات بھی ذکر کی جاتی ہیں جن خصوصیات کی وجہ سے مخاطب اس شخص کو پہچان لیتا ہے ایسی جگہ میں جہاں یہ تعریضیں ہوں پیچھے بھی شاہ صاحب دسیا سی ایسی جگہ میں جو قاری قرآن ہے جن نے 2 سال قرات کی تھی اچھا ایسی جگہ میں قاری قرآن سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ آیت کو سمجھنے کے لیے شان نزول کا محتاج ہوتا ہے تب جا کر وہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ اشارہ کن کی طرف ہے یہ تعریض کن پر ہے یہ تعریض کنہاں نو سناوت ماری گئی ہے پنجابی جاندے نے سناوت مارنا سنے ہی اے شاباش اچھا جی ہن ادھر دیکھ تعریض یہ کہ ذکر فرمائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حکم عام اور منکرن یا حکم نکرہ کر کے اور ہوتی ہے غرض اس سے اشارہ رجل خاص کے حال کی طرف یا تنبیہ کرنی رجل معین کے حال پر اور لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کے غصون میں کلام کے غصون فی اثنائہ لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کے درمیان میں اس رجل کے بعض خصوصیات کو وہ خصوصیات کے پہچان لیتا ہے یعرف المخاطب علیہ کہ پہچان کراتے ہیں اللہ تعالیٰ مخاطب کو اس پر کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخاطب کو اس کی پہچان کرا دیتے ہیں کہ ان صفتوں والا بندہ تو اب پس غرق ہو جاتا ہے قاری فکر میں اس جگہ کی مثل میں کہ بھی اے بھی گل کندے ول گئی اور محتاج ہوتا ہے اس قصے کی طرف تے تاں جا کے وہ گل انہوں سمجھ آنی ہے اور کو پلے پئی تعریض اور تعریض یہ ہے کہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کہتے حکم عام یا حکم منکر اے نکرہ کر کے اور ہوتی ہے غرض اس سے اشارہ رجل خاص کے حال کی طرف یا تنبیہ کرنی رجل معین کے حال پر اور مثالیں آ رہی ہیں گل کھل جائے گی اور لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کے درمیان میں اس رجل کے بعض خصوصیات کو وہ خصوصیات کہ پہچان کراتے ہیں اللہ تعالیٰ مخاطب کو اس رجل پر پس غرق ہو جاتا ہے قاری فکر میں اس جگہ کی مثل میں بھی یہ اے بے اشارہ کدھر گیا اور محتاج ہوتا ہے اس قصے کی طرف بے جن دی یہ گل
اور یہ تو تاں گل سمجھ آنی شابہ شابہ تعریض اور تعریض یہ ہے کہ ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم عام یا حکم منکر اور ہوتی ہے غرض اس سے اشارہ کرنا رجل خاص کے حال کی طرف یا شابہ تنبیہ کرنی رجل معین کے حال پر، اور لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کے درمیان میں اس رجل کی بعض خصوصیات کو اللہ تی وہ خصوصیات کے پہچان کراتے ہیں اللہ مخاطب کو اس رجل پر، اور اس رجل پر ٹھیک ہے، بس غرق ہو جاتا ہے قاری فکر کرنے میں، غرق کے نہیں ڈوب جاتا ہے، مطلب غور و فکر کرنا جی، اس جگہ کی مثل میں اور محتاج ہوتا ہے اس قصے کی طرف وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان ينکر ينکر علی شخص یقول شخص علی شخص مک گیا یقول ما بال اقوام یفعلون کذا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے کہ تنکیر فرمائے کسی شخص پر، کسی نے کم کیتا خلاف شرع تے تنبیہ کرنی ہوئے تو سونے پھر ممبر شریف پر تشریف لا کر فرماتے تھے کیا حال ہے لوگوں کا، وہ کرتے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح کو کے واقعہ پڑھے جی کنی باری بھئی او زکاة دے ڈنگر لے کے آتے ایک بکروٹا من دیتا انہاں تے سونے ممبر تے تشریف لے فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا کہ ان کو ہم بھیجتے ہیں واپس آ کر کہتے ہیں یہ مال زکوٰۃ کا ہے تو یہ میرا ہے، اگر وہ اپنی ماں کے پاس ہوتا تو ان کو یہ ملتا، پڑھیا کہ کوئی نہیں اتنے نہ نہیں لیا ہوں یہ سونے بھی اس طرح اکثر کر دے سن جی اندھ نال یہ ہوندا سی کہ انہوں بھی سمجھ آ گئی تے ہوراں نوں بھی تنبیہ آ گئی تاکہ بھی آئندہ کام نہیں کرنا جی ہے او پرلا بندہ دیکھا پر کنڈ کر لی سو کی بنیا سو ہاں جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ارادہ فرماتے یہ کہ انکار فرمائے شخص پر، انکار فرمانے کا مطلب ہے کہ بھی اس کسی بھی شخص دی غلطی تے تنبیہ کرنی، یہ مطلب ہے، تو سرکار فرماتے کیا حال ہے لوگوں کا، کرتے ہیں اس طرح اور اس طرح، کتنی ہیں مثالہ نے خدا دے بندے ہو جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ارادہ کرتے ہیں کہ تنبیہ کریں کسی شخص پر تو فرماتے کیا حال ہے قوم کا، کرتے ہیں اس طرح اور اس طرح۔ حضرت عباس گئے تو کچھ لوگ گلاں کر رہے سن تو چپ کر گئے، ایک گل سونے نے پتہ لگی تھے، سونے نے ممبر تے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ باتیں کرتے ہیں تو جب میرا رشتہ دار یا میرے چچا ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ چپ کر جاتے ہیں، مطلب گل چھپاندے نے فرمایا مطلب ایسے پہ ساڑھے کو چھپانی ہیں گلاں، وہ کون سا مشورہ ہے جو سونے نبی سے چھپانا ہے یا حضرت عباس سے چھپانا ہے جی، یا حضرت علی سے چھپانا ہے جی۔ وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا الآية تعريض لقصة زینب وأخيه رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں کہ نہیں جائز کسی مومن کے لیے نہ کسی مومنہ کے لیے جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا دے اگے تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو اس معاملے میں ان یکون لہم بس اب یہاں مومن مومنہ کا ذکر ہے، مومن اور کہ جب اللہ رسول کسی مومن مومنہ کے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر ان کو کوئی اختیار ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو اللہ رسول نے فیصلہ فرمایا تھا ذکر تو عام ہے، مومن مومنہ مراد کون ہے، تو یہ آیت الآیہ تعریض ہے جناب زینب اور ان کے بھائی کے قصے کی طرف، جناب زینب ان کے بھائی کے قصے کی طرف، یہ کیا اس سے اشارہ ہے، اور سمجھ آئیے اس ارشاد خدا بندی میں حضرت زینب بنت جحش، حضرت اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش، سن رہے ہو؟ بسم اللہ
کہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ جڑے سونے دے غلام سن وہ بچپنے چاہے سن. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جنہاں دا نام قرآن چے او زید حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے. جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش حضرت اے زینب سونے دی پھپھی دی تھی یہ سونے دی او والد جحش سے نا تے جڑی دی اماں او سونے دی پھپھی ہے. اے پھپھی زاد بہن ہے کون؟ زینب. تو جحش ہاشمی نہیں قریشی ہے تو اے مطلب قریشی عورت ہے. پھپھی اللہ تو ماں اللہ تو ہاشمی ہوئی لیکن والد اللہ ہاشمی نہیں او قریشی سی. کا انتخاب فرما کر نکاح کا پیغام دیا. بھئی زینب نے کیا کہ تیرا نکاح کرنا ہے زید نال. کہندے نال بولو چاہ مگر حضرت زید بن حارثہ چونکہ آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز خاندان کی خاتون تھیں، اس لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جاش نے اس رشتہ سے انکار کر دیا. اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی ہے. آگے سمجھ بھی نہ کسی مومن کو یعنی عبداللہ بن جاش کو نہ کسی مومنہ کو یعنی زینب کو یہ اختیار ہے کہ جب اللہ رسول فیصلہ کر دے تو پھر وہ کہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. تو آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دونوں رضامند ہو گئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا. تو بعد میں انہوں نے طلاق دی تھی. بعد میں اللہ کے حکم سے انہی زینب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور یہ ام المومنین بنی زینب بنت جحش. اور کو سمجھ آئی تو ذکر کی اندے وچ عام مراد خاص. اور چلو جی سمجھ آئی. جیسا کہ اور سرکار بھی فرماندے سن جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. الآیہ وہ بول چاہو کوکو تعریض ہے حضرت زینب اور ان کے بھائی کے قصے کی طرف. او شابہ. اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا میں الآیہ تعریض ہے جناب زینب اور آپ کے بھائی کے قصے کی طرف. وفی قوله تعالی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ تَعْرِيضٌ بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ففی هذه الصور ما لم يطلعوا على تلك القصة لا يدركون فهو الكلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ یاد پڑھنا میں کوگو وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. منع کرو. اور نہ قسم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے اور خوشحال ہیں اس بات پر کہ نہ قسم کھائیں کس بات پر کہ اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں اور مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو. بھئی یہ قسم نہ کھائیں یہ قسم نہ کھائیں. یہ تعریض ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ تعریض ہے سنیں. پس یہ جڑی صورتوں ہن بیان ہوئی ہیں پس ان صورتوں میں جب تک نہ مطلع ہوں کون قرآن پڑھنے والے اس قصے پر
تو نہیں جا پہچانیں گے فہم کلام کو. کس کو؟ اور تھلے دیکھو فاول کلام مضمون کلام مرام کلام کہ بھی کلام کا جو مقصد ہے وہ پورا ان کو حاصل نہیں ہوگا. وہ ان کو ہوں واقعہ سن لا. اس ارشاد خدا بندی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز قریب اور غریب آدمی تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امداد فرمایا کرتے تھے. جب واقعہ افک میں ان کی یک گونا شرکت ثابت ہوئی، یاد آیا واقعہ 18ویں سپارے ساری تفصیل پڑھی، ثابت ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج ہوا اور قسم کھا لی کہ آئندہ ان کی کوئی مالی امداد نہیں کریں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. مسئلہ عام ہے، اولو الفضل وسعت، خاص نہیں. اشارہ کدھر ہے؟ جناب ابو بکر کی طرف. احادیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا جی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، گویا کہ کونیت ہے نا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرمائے؟ تو فوراً بول اٹھے بلا یا ربنا انا نحبو، بے شک ہے پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں. یہ کہہ کر حضرت مصطح کی جو امداد پہلے کیا کرتے تھے وہ بدستور جاری کر دی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پہلے سے دگنی کر دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تعریض ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یعنی بے تھے مراد کون نے؟ آپ نے. پس ان صورتوں میں ایت پچھلیاں جڑی پڑھیاں نے جب تک نہ مطلع ہوں کون؟ قرآن پڑھنے والے اس قصے پر نہیں ادراک کر سکیں گے کلام کے مضمون اور مقصد کا. مضمون اور مقصد کا آخر تے حلوہ جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَلَا يَقْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ میں تعریض ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اور اس صورت میں کے ساتھ وہ کے لیے نہیں، بس ان صورتوں میں صور جمعی، بس ان صورتوں میں جب تک نہ مطلع ہوں اس قصہ پر نہیں ادراک کریں گے، نہیں سمجھ سکیں گے کلام کے فہم کو، یعنی کلام کے مضمون اور کلام کے مقصد کو. المجاز العقلی المجاز العقلی ہوا ان یسند الفعل الى غیر فاعلی او یجعل المفعول به ما لیس بمفعول به فی الحقیقت لعلاقۃ المشابہۃ بینہما ویدعی المتکلم انہ داخل فی اعدادہ وفرد من افرادہ. اچھا جی ایک چیز کیڑی؟ مجاز عقلیش. کیڑی؟ مجاز عقلی رہ گیا. وہ دسن لگے جے او میرے او یارو بسم اللہ بسم اللہ اور دھیان پلا بھی کش ہے مجاز عقلی ہوا یہ ہے کہ نسبت کی جائے فعل کی طرف، فعل کے فاعل کے غیر کی طرف، فعل کے لعلاقۃ المشابہۃ بینہما، یا نسبت کی جائے فعل کی یا بنایا جائے مفعول بہی اس کو جو فعل کا مفعول بہی نہیں ہے فعل حقیقت، یا فعل کا مفعول بہی اس کو بنانا جو حقیقت میں، لیکن یہ بھی علاقۃ المشابہۃ بینہما. اور دعویٰ کرے متکلم کہ یہ جو غیر فاعل ہے، یہ جو غیر مفعول بہی ہے،
یہ داخل ہے فاعل میں اور مفعول بہ میں، اور ایک فرد ہے اس کے افراد میں سے۔ کیا جی سمجھائی ہو بھئی؟ پھر سن، مجاز عقلی یہ ہے کہ اسناد کیا جائے فعل کا فعل کے فاعل کی طرف نہیں، غیر کی طرف، یا بنایا جائے فعل کے مفعول بہ کے غیر کو فعل کا مفعول بہ۔ جو حقیقت میں مفعول بہ ہے، حقیقت میں فاعل ہے، وہ نہیں دوسرے، لیکن چونکہ فاعل اور اس غیر اور مفعول بہ اور اس غیر کے درمیان مشابہت ہے، اس وجہ سے ان کی طرف اسناد کرنا، اور دعویٰ کرے متکلم کہ وہ ہر ایک غیر داخل ہے فاعل مفعول کے شمار میں اور ایک فرد ہے ان کے افراد میں سے۔ سنیں ہی آگے چل، کما یقولون، اور پھر میں تمہیں پڑھ کے سنانا گل۔ کما یقولون بنی الامیر وام بیماری بنا الامیر القصرہ مان البانیہ باز البنائین، اور جی میں آدھے نے او امیر نے آ محل بنایا حالانکہ مستریاں بنایا جی۔ اور سکولے پوچھا ٹیچر نے مینار پاکستان کس نے بنایا؟ ایک منڈے آکھا جی مستریاں نے۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ ہے کہ تو حالانکہ بناتے کون نے؟ مستری، لیکن چونکہ حکم کون دیتا ہے؟ وہ سبب ہے وہ۔ تو اب بنانے کی نسبت حقیقی بانیوں کی طرف نہیں جو بنانے والے ہیں، بلکہ سبب کی طرف ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی۔ یہ کیا ہے؟ کوئی نہیں کھانے چ پئی ایا کوٹھی کن نے بنائی ہے؟ اے جی میرے چاچے نے بنائی ہے۔ چاچے نے بمیٹ نہ پھڑ سکتے ہوں، بنائی کن؟ تو چونکہ سبب سی اس واسطے نسبت ہوتے کی تھی جی۔ اے شاباش جی۔ اگے وَكَمَا يَقُولُونَ أَنبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ ان المنبت هو اللہ سبحانہ وتعالی فی فصل الربیع واللہ عالم بالسبب۔ اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگایا موسم بہار نے انگوریوں کو، موسم بہار نے ہر شے اگائی، حالانکہ حقیقی اگانے والا کون ہے؟ موسم بہار میں۔ تو نسبت کدھر کرتے ہیں؟ موسم بہار، چونکہ سبب ہوتا ہے نا وہ۔ اوے اگوں جڑا موسم ہونا سامن تو بعد ہر شے پھٹ پینی، تیرے سر تو بورڈ جم پینی۔ سنو یہ گل، تو وہ جو ہے نا سبب کی طرف نسبت ہے جی، حالانکہ حقیقی پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ زہر جو نظر آ رہا ہے وہ موسم میں بارش پئی بلے بلے بھی ہوں ویکھی لہرا بہرا ہو جان گیا جی۔ یہ مطلب ہی سمجھے ہی، یہ سارا کی ہے مجاز عقلی جی۔ مجاز عقلی یہ ہے فعل یا شبہ فعل کی کسی ملابست و مناسبت کی وجہ سے غیر فاعل یا غیر مفعول بہ کی طرف نسبت کرنا۔ قرآن پاک میں اس کی مثالیں بے شمار ہیں، امتحان کری۔ جیسے ارشاد خدا بندی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ اس ارشاد میں زادت کی نسبت آیات کی طرف کی گئی ہے، یہ اسناد مجاز عقلی ہے جی۔ یہ اسناد کیونکہ حقیقت میں ایمان زیادہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، آیات سبب ہے، آیات تو یہ مجاز عقلی ہے۔ اور سمجھے ہی، اور اسی طرح یذبح ابناءہم کہ فرعون ذبح کرتا تھا بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، حالانکہ وہ جھوٹ اپنے محلے چ بیٹھا ہوندا سی تے اندے کرندے ذبح کردے سن، لیکن جو کہ حکم وہ دیتا تھا۔ اور یذبح ابناءہم، تو قرآن پاک اور حدیث پاک میں بے شمار جگہ ہے کہ نسبت حقیقت اور ہے، نسبت سبب کی طرف کر دی ہے جی۔ تو عموماً جو حکم دیتا ہے نا نسبت، ہاں ایس پنڈ نو غرق کن نے کیتا ہے؟ فلانے بادشاہ نے، حالانکہ وہ گھر بیٹھا سی اندے فوجیاں غرق کیتا جی۔ چلو اور سمجھے ہی، مجاز عقلی اور مجاز عقلی وہ یہ ہے نسبت کی جائے فعل کی،
فعل کے فاعل کے غیر کی طرف فعل کے فاعل کے غیر کی یا بنایا جائے مفعول بہ یا بنایا جائے مفعول اس کو جو نہیں ہے مفعول بہ فی الحقیقت. یہ دو میں کم کیوں کرنے نے بوجہ مشابت کے علاقے کے ان دونوں کے درمیان فاعل تے غیر فاعل مفعول بہ تے غیر مفعول بہ اور دعویٰ کرے متکلم کہ وہ کون وہ جڑا غیری داخل ہے ان کی گنتی میں کن میں فاعل اور مفعول میں اور ایک فرد ہے اور ایک فرد ہے ان کے افراد سے یعنی ہر ایک کے افراد سے جیسا کہ کہتے ہیں بنل امیر القصر باوجود کہ بنانے والے بعض مستری ہیں اور بنائین ہوں اور جیسا کہ کہتے ہیں انبت الربیع البقلہ باوجود اس بات کے کہ اگانے والا گانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے اللہ سبحانہ موسم ربیع میں نہ کہ ربیع خود اگاتا ہے واللہ عالم ورسولہ بالصواب. اور مجاز عقلی وہ یہ ہے کہ نسبت کی جائے فعل کے فاعل کے غیر کی ان کے لیے مریا ہونا کدھر گیا ہونا جی جی ہیں باہر چلا گیا اچھا چلو ٹھیک ہے تو انہوں بھی نہ جی یا بنایا جائے مفعول بھی تو وہ کہ نہیں ہے یا بنایا جائے مفعول بہ وہ یا بنایا جائے مفعول بھی وہ جو نہیں ہے مفعول بہ فی الحقیقت باوجہ مشابت کے علاقہ کے ان دونوں کے درمیان کن کے درمیان فاعل اور فاعل کا غیر اور مفعول بھی غیر اور دعویٰ کرے متکلم کہ وہ کون وہ غیر داخل ہے جی داخل ہے ان کے شمار میں اور کس میں فاعل اور مفعول کے شمار میں اور فرد ہے ان کے افراد سے ہر ایک کے افراد سے جیسا کہ کہتے جیسا ہیں کہ کہتے ہیں کہ بنایا امیر نے محل کو باوجود اس بات کے کہ بنانے والے بعض بنائین ہیں اور جیسا کہ کہتے ہیں انبت الربیع البقلہ باوجود اس بات کے کہ بنانے والے اگانے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں موسم بہار میں واللہ عالم ورسولہ. شاہ صاحب رحمہ اللہ نے چوتھی فصل کے شروع میں جن اسباب صحبت کو اجمالی طریقہ پر بیان کیا تھا ان سب کی وضاحت فرما دی مگر استعارہ مکنیہ کی وضاحت نہیں فرمایا بھی ذکر پیچھے استعارہ بھی ہے اس لیے ذیل میں اس کی وضاحت پیش کی جاتی. استعارہ مکنیہ جس کو استعارہ بالکنایہ بھی کہتے ہیں یہ ہے کہ مشبہ بے کو حذف کرنا اور اس کے لوازم میں سے کسی لازم کو ذکر کر کے مشبہ بے کی طرف اشارہ کرنا جیسے ارشاد خدا بندی ہے وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا اور سر میں بڑھاپے کا شعلہ بھڑک اٹھا. اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے رأس کو وقود ایندھن سے تشبیہ دی ہے اور اشتعال شعلہ بھڑک اٹھا سے اس کی طرف اشارہ فرمایا جی بھئی چٹے ہو گئے بال. اور ارشاد خدا بندی اللہ دین ینقضون عہد اللہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں کس کو اللہ کے جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد جو ہے نا اللہ کا عہد اس کو حبل رسی کے ساتھ تشبیہ دی ہے پھر اس کے ساتھ کرینہ قائم کیا کیڑا نقض کا ینقضون جیسے رسی توڑی جاتی ہے جی. تو یہ بھی کیا ہے استعارہ مکنی ہے کہ عہد کو تشبیہ دی رسی کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ کرینہ قائم کیا ینقضون کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں کس کو اللہ کے عہد کو. سمجھے ہی دو باب آ گئے تیسرا شروع ہوئی من کر لی چلو.